خدمت اسلام اور آج کا یہ دن جس کو ہم مبارک جمعہ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، یہ بھی آپ سب کو مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آج کے دن کے لیے لوگوں کے طرح طرح کے خیال ہم دیکھتے سنتے ہیں، رسم و رواج۔ میں ضلع سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں خدمت کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک قصبہ ہے روڈس، وہاں پر لوگ مبارک جمعے والے دن کالا لباس زیب تن کرتے تھے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال، اپنی اپنی سوچ ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اسے مبارک جمعہ کہتے ہیں، گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، تو پھر کالے لباس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے لوگ میری اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ساری بہنوں بیٹیوں نے وہ دوپٹے دیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بات، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ آج ہم نے ضرور ہی کالا لباس جو ہے پہننا ہے۔ یہ افسوس کو ظاہر کرتا ہے، پریشانی کو ظاہر کرتا ہے، اداسی کو ظاہر کرتا ہے، غمگینی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے لیے پریشان ہیں، ہم اداس ہیں، ہم غمگین ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خداوند یسوع آج کے دن صلیب پر جان نہ دیتے تو آج میرے اور آپ کے لیے وہ کام جو کرنے کے لیے وہ آئے تھے، جس کے لیے انہوں نے کہا تمام ہوا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، کوئی کسر باقی نہ رہی، وہ آج نہ پورا ہوتا۔ کتنے لوگ خوش ہیں آج؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج کے دن پریشان ہی رہنا چاہیے۔ کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے اس طرح کا کہ ہم پریشان لوگوں کو نظر آئے، اداس لوگوں کو نظر آئے؟ میرے عزیزو، ایک وقت تھا کہ جب ایسا ہو رہا تھا خداوند کے ساتھ، اس وقت تو سب کچھ ایسا تھا، لیکن اب وہ صلیب پر نہیں ہے۔ یہ 2000 سال اور یہ کون سا سال جا رہا ہے؟ 16 سال ہو گئے ہیں اس کو صلیب پر سے دفن ہو کر پھر وہ زندہ بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم سب کو دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس کی اس صلیبی موت کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو پولس رسول نے لکھی وہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ تو آج میں یہاں بیٹھا بیٹھا ایک اور خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو پولس رسول نے کہا صلیب کا پیغام، تو آج ہم وہ پیغام سن رہے ہیں جو صلیب پر سے پیغام دیے گئے، جو صلیب پر سے پیغام دیے گئے۔ وہ ہمارے لیے حیات ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے شفا ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے صلیب کا پیغام اور صلیب پر سے پیغام۔ اس میں پولس کی بات میں اور آج جو کچھ ہم سن رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے 7 پیغام دیے۔ اس سے پہلے ہم 5 پیغام سن چکے ہیں،
اور اب یہ چھٹا پیغام ہے. اس کے بعد خدا کے خادم کے لیے موقع ہوگا کہ وہ 7واں پیغام بھی ہم تک پہنچائیں جس طرح خدا کا پاک روح نے ہدایت کرے. تو یہاں یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. آئے دعا کریں. قادر مطلق خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر آج کا پیغام میرے لیے ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، مسیحا کے نام میں آمین. میری عزیزوں، پہلی بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ آج ہم تک پہنچنے والا ہے وہ یوحنا کی انجیل سے. ہماری بہن ربینہ نے یوحنا کے بارے میں بڑا ذکر کیا، محبت کا ذکر کیا کہ اس کے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلتے تھے وہ محبت کے تھے. میری عزیزوں، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. God is love. خدا محبت ہے اور اس کے لوگ بھی محبت ہی سے بھرے ہونے چاہیے اور ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلنی چاہیے جو محبت بھری باتیں ہو. تو اس رسول کو محبت کا رسول کہا گیا. کون سا رسول؟ محبت کا رسول. سب بولے ایک آواز ہو کر، کون سا رسول؟ محبت کا رسول. لکھا ہے کہ جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، محبت وہ سب سے رکھتا تھا. ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے تھوڑی عمر والا تھا اور پھر یہ یسوع سے بہت ہی محبت کرتا تھا. جس طرح چھوٹے ہمارے بچے جو ہیں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی طرح سے چھوٹا ہونے کے بعد یہ بھی نہیں کہ پیٹر نہ چکی پھر داسیے اینا بھی چھوٹا نہیں سی، یعنی پترس سب سے بڑا تھا اور یہ سب سے چھوٹا تھا. عمر پوری تھی، بالغ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو محبت کا رسول کہا گیا. اسی رسول نے یوحنا کی انجیل قلم بند کی. اسی رسول نے 3 یوحنا کے خط جو ہیں یہ قلم بند کیے. اسی رسول نے مکاشفہ کی کتاب پطرس کے جزیرہ میں جہاں پر وہ قید تھا یہ خدا کے الہام کو مکاشفہ کو لیا اور اس نے لکھ دیا جس طرح سے خدا نے بتایا اور اس نے تحریر کیا. کچھ باتیں ایسی تھی جن کو خدا نے منع کر دیا کہ ان کو نہیں لکھنا. تو یہاں پر لکھا ہے ہاں تمام ہوا، یعنی مکمل کام جو خدا یسوع مسیح کے سپرد ہوا، جو خدا یسوع مسیح کرنے کے لیے آئے، جو ذمہ داری باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے کلمے کے سپرد کی، اس کو جب صلیب پر مکمل کر لیا. سارے کلمے آپ نے سنے اور پھر چھٹے کلمے میں آ کر خدا یسوع مسیح نے جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا، یہ واقعہ بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو کچھ اس کے بارے میں لکھا تھا وہ پورا ہونا تھا اور خدا یسوع مسیح نے ایک ایک بات کو مکمل کیا اور یہاں پر کہا کہ تمام ہوا. کیا کہا؟ تمام ہوا. اور یہ چھٹا کلمہ ہے اور کاملیت اور فتح مندی کا کلمہ. لکھا ہے کہ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا، پس جب یسوع نے وہ سرکہ کون سا جس کے بارے میں خدا کا بندہ زبور نویس لکھتا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو احترام دیا اور پینے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پیش کیا. وہ سرکہ جس کے بارے میں پہلے سے ہی لکھا گیا تھا، جس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ایسا ہوگا میرے محبوب کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے کلمے کے ساتھ ایسا ہوگا. اور نبی نے یہ لکھ دیا، یہ نوشتہ لکھ دیا، یہ کلام لکھ دیا اور لکھا ہے جب یسوع نے وہ سرکہ پیا جو اس کے لیے مخصوص ہو چکا تھا، جو اس کو پینا تھا، تو لکھا ہے پھر پینے کے بعد اس نے کہا تمام ہوا. جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے یاد کر دیا. اس سے پہلے میں نے معجزات کیے، میں نے لنگڑوں کو چلایا، بدروحوں کو نکالا، مردوں کو زندہ کیا، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تمام نہیں ہوا تھا. لیکن
ہوتے تو میں اور آپ نجات سے خالی رہ جاتے، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوتے۔ یہ مقرر تھا۔ لکھا ہے کہ خدا کو پسند آیا، یسایا کی کتاب میں لکھا ہے خدا کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچلے۔ یہ سب کچھ ہونا تھا تو لکھا ہے تمام ہوا، یعنی وہ کام جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی آج میں نے مکمل کر دی ہے۔ اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اور کہے کہ مجھے قبول کرو، مجھے جانو، مجھے پہچانو۔ میرے عزیزو، صرف یسوع ہے جس کے بارے میں بہت سارے حوالہ جات لکھے ہیں، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، اور کوئی دوسرا زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ جو میرے وسیلہ سے باپ کے پاس آتے ہیں میں انہیں پوری نجات دے سکتا ہوں۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ کوئی اور بھی یسوع مسیح کا ساتھی ہے اور بھی اس کے ساتھ نجات دہندہ ہے، حصے دار ہے، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ صرف یسوع ہی ہے جس نے کہا تمام ہوا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔